اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج میں تم سے ایک ایسے واقعے پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے دلوں کو زخمی کر کے تار تار کر دیا۔ ایک مفتی برائے نام مفتی جس کا نام امتیاز مروت ہے، اس نے اعلان سوشل میڈیا پہ اعلان کر دیا کہ مودودی صاحب کے دستور میں ہے، اور میں دستور سے بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام معیار حق نہیں ہے۔ اس بدبخت نے قرآن کو جھٹلا کے، حالانکہ قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان وہی مقبول ہے، قبول ہے تاکہ جو صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق ہو۔ تو اس بدبخت نے یہ کہہ کر تمام مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا۔ اسی لیے میں الحمدللہ میدان میں نکل پڑا ہوں، اور اس کا ایک واقعہ سنا ہوا۔ ایک علاقے میں ایک طالب علم تھا، پڑھتے پڑھتے جب وہ فارغ التحصیل عالم ہوا، مناظر ہوا، اسی طریقے سے مفتی بنا، جب واپس علاقے میں آیا تو علاقے میں 2 سال تک کسی نے پوچھا نہیں، کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی مسئلہ کوئی نہیں پوچھا۔ تو بڑا پریشان ہوا، تو کیا کیا کہ اس نے سوچا ابھی کیا کروں، مشہوری کیسا ہو۔ تو اس نے ایک بچے کو پکڑا، بلایا، طالب علم تھا، پڑھتا تھا مدرسے میں، بلایا اس کو، بولا بچہ کلمہ پڑھ۔ اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ تو حضرت نے مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بچے نے کہا کیسا؟ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ۔ تو طالب علم جا کے مدرسے میں استادوں سے، باقی علماء سے، لوگوں سے یہ باتیں کرنے لگا کہ کلمے میں وہ ہے۔ پورا علاقے میں مشہور ہو گیا کہ کلمے میں وہ پڑ گیا ہے۔ تو تاریخ مقرر ہوا، مفتی صاحب کو بھی بلایا انہوں نے کہ بھائی ہاں آپ نے یہ جو واو کلمے میں ڈال دیا، اس کو نکالنے کا ہے۔ تو مفتی صاحب سے جب پوچھا انہوں نے کہ کیا بات ہے بھائی، واو کہاں سے آیا، کلمہ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں 10 سال یا 9 سال یا 8 سال پڑھ کے علم حاصل کر کے مفتی بنا، مناظر بنا، میں واپس جب آیا تو مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی سوال، کوئی جواب، کوئی مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا ہے، تو اس لیے میں نے واو ڈال دیا، باقی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو بڑے لوگوں نے، بزرگوں نے، علماء اکرام نے ان کو تسلی دی، مستقبل آپ کا ہے، ابھی آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، ابھی تک ہم ہمارے ساتھ چل رہے، پھر آگے آپ کا مسند پہ آپ بیٹھیں گے، آپ سے سوال جواب ہوگی، آپ سے مسئلے پوچھیں گے۔ تو اس مفتی صاحب کا یہی تھا، وہ اپنے کو مشہور کرنے کے لیے یہ بات، صحابہ کرام کسی اور موضوع پہ بات کرتا، صحابہ کرام لاوارث نہیں ہے، ہم تو اپنے جان مال اولاد قربان کرنے کے لیے قربان کیا ہے، اور قربان کریں گے، اور تیار ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو اس لیے میں دلیل 2 اور 2 4، 2 اور 2 5، ایک بندہ جب قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، دستور کو قرآن کے مقابلے میں لا رہا ہے، تو اس کے ساتھ بحث کرنا، ہمارے علماء اکرام نے، کافی لوگوں نے الحمدللہ چاروں صوبوں سے کافی دلائل کے ساتھ، دلائل لاتوں کے بت باتوں سے نہیں، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں، اس کے لیے یہی ہے۔ یہ اپنا ایک واقعہ میں بیان کروں گا آپ لوگوں کو، صحابہ کرام کے عزت عظمت قرآن نے جو بیان کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دل کی سرور، آنکھوں کا نور ہے۔ اس کے پاس ایک زندیق آیا، اس نے کہا کہ امام جعفر سے سوال کیا کہ یہ تلوار کو سونے کا پانی چڑھانا جائز یا ناجائز؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جائز ہے۔ تو اس بدبخت نے کہا کہ جائز دلیل کیا ہے؟ تو امام صادق رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار کو سونے کا پانی چڑھایا تھا۔ تو اس خبیث نے کہا کہ وہ صدیق ہے۔ تو حضرت نے اس کو، دور بیٹھا ہوا تھا، قریب بٹھایا اس سے پوچھا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا انصار میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ پھر پوچھا مہاجرین میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا انصار میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تیسرے طبقے میں تم کو نہیں مانتا ہوں، قرآن میں اللہ پاک نے جنتی لوگ 3 طبقے ہیں، جنت کے 3 طبقے ہیں، سابقون الاولون المہاجرین والانصار، جیسا متبع، جو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے، میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو ان میں ایک ناجی، قربان جاؤں صحابہ کرام کے، اگر نہ پوچھتا تو آج قادیانی کہتے ہیں ہم حق ہیں، پرویزی کہتا ہے ہم حق ہے، اپنا شیعہ کہتا ہے ہم حق ہے، حق کے دعوے دار تو بہت ہے، لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام کے، انہوں نے پوچھا کہ ناجی فرقہ کون سا؟ تو نبی علیہ السلام فرمائے ما انا علیہ و اصحابی، ابھی ان کے پیچھے چلنا، یہ نبی علیہ السلام کا حدیث،
قرآن کی آیات، اس کے باوجود تو اس کے سامنے دلائل سے بات نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگ کو کہا خدا کی قسم ہمارے علماء جو اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے، ان کی جو دلائل تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دے، لیکن میں نے طایا کیا ہوا ہے، میں تو ایسا ہی اپنا کشتی جلا کے بیٹھا ہوں شہادت کے موت کے لیے۔ میں اس کو آج آپ لوگ کے وساطت سے، تمام مسلمانوں کے وساطت سے اس کو چیلنج کرتا ہوں موبائل کا۔ میرے 35 نواسے ہیں، 11 میرے بچے بچیاں ہیں، وہ بھی اپنے بچے بچیاں جتنے بھی میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں 35-36 کے برابر ہیں، ان سب کو میں موبائل کے لیے لے کے آؤں گا۔ آج سے وہ اعلان کرے، میں دومن خور مفتی صاحب کو کہتا ہوں کہ تو دستور کا وکالت کر، تو مودودی کا وکالت کر، میں قرآن کا وکالت کروں گا، میں صحابہ کرام کا وکالت کروں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور موبائل کے لیے مجھے دن تاریخ ٹائم دے دے، اگر نہیں دیا فرار ہوا میں تمہارا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑوں گا۔ اگر ہے تو ضرورت ہے تمہارے میں، تم نے کہا ہے دستور سے لاتے ہو، جہاں سے لاتے ہو کھڑا ہو جاؤ، موبائل کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں گا، آپ جو کہوں گے میں آمین کہوں گا، میں جو کہوں گا آپ آمین کہو۔ اور اللہ کی حقانیت مجھے یقین ہے، اللہ کے ذات پہ، اللہ کے ذات پہ مجھے یقین ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حقانیت دکھائے گا۔ اور جال حق وذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ میرا جماعت اسلامی کے تمام ممبران ہیں، تمام صدور ہے، تمام جنرل سیکرٹریز ہے، جتنے بھی کارپوریٹ، سب سے میرا اپیل ہے کہ اس کو آمادہ کرے مہربان کے، خاص کر اس جو امیر ہے جماعت اسلامی کا جو اپنا سراج الحق صاحب، میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو آمادہ کرے، پھر اللہ کے کھانے سے آئے گا، حق واضح ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ روز کے کرکٹ سے اس نے تکیا کی تار کی پاڑ کے، پہلے تو دستور میں چھپا ہوا تھا، ہم کہتے تھے، ان پہ سوال کرتے تھے کہ مودودی کے کتابیں خلافت، ملوکیت، تنقیات، رسائل، مسائل، خطبات، ان میں کیا کیا بھرا ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے بارے میں اقربا پرور تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں بیت المال کو اپنی مرضی سے خرچ کرتا تھا، یہ تو کسی سیاسی لیڈر بے نظیر کو فضل الرحمان کو کوئی برداشت نہیں کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے مغلظات، اور اس کے بعد یہاں تک آنا کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے، تو معیار حق کون ہے؟ دستور ہے تمہارا، جماعت اسلامی کی دستور ہے، میں اس کو آگ لگا دوں گا، نکلو، میں نکلاؤ، خدا کی قسم کہتا ہوں، بچوں کے ساتھ نکلو، میں نکلوں گا۔ اگر تو واقعی تو منخور نہیں ہے، تم واقعی مودودی کا اداری ہے، تو نکلو میدان میں انشاءاللہ آپ کے جواب کے لیے تیار ہوں، جو بھی ہوئے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں اپنی کشتی جلا کے رکھ دیا ہوں، ہم نے اپنی جان مال اولاد نبی کی یاروں جان نثاروں پہ قربان کیا، اور کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اس مفتی صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ وہ تو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتا ہے، مودودی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ 100 بندوں کا، پاکستان میں 100 بندوں کا شناختی کارڈ کے ساتھ مودودی نام مجھے دکھائے، اور پھر ان کے جن کے یہ چیلے ہیں، جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ان کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں، خمینی کے 100 بندوں کا نام شناختی کارڈ کے ساتھ مجھے بتا دے۔ میں کہتا ہوں کہ ابلیس اور شیطان، اس کا نام جیسا لوگ نہیں رکھتے ہیں، یہ دونوں کا نام کوئی نہیں رکھتا ہے، کسی نے نہیں رکھا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ابو الاعلیٰ، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، یہ فرعون کا بھی باپ ہے مودودی۔ یہ اگر ہمیں نہ چھیڑتے تو یہاں تک یہ رسوائیاں نہ ہوتی، اور آگے بھی انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ میں قبر تک نہیں چھوڑوں گا۔ میں تو اپنے ہاتھ دھو لیا ہوں، میری زندگی اور موت ایک ہے الحمدللہ۔ مولانا نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ ہر تقریر کے بعد فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، وما علینا البلاغ المبین۔